ایک چھوٹا چھوٹا سرپرائز بھی آ گیا ہے. مصباح مشکات. ہاں ماشاء اللہ. آئے صاحب اب یہاں بیٹھے نا, اب یہاں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مقابلہ بڑے کروشل جو ہے وہ سٹیج میں داخل ہو گیا ہے. لاہور اور مظفر آباد والے ہیں. 4 نمبر سے مظفر آباد والے آگے ہیں اور 2 سوال باقی ہیں. تو تھوڑا یہ پانی وغیرہ پی لیں, سانس لے لیں جب تک ہم نگران شورا سے کچھ بات کرتے ہیں. تو سائیں جیسا سندھی زبان وچ گلائے ہوں تو تواں ای بدایو تے تواں وڈے وڈے لوگ اب تھوڑی بہت سندھی گڑبڑ کروں گا, وڈے وڈے ماڻن سان ملو تھا, تواں سی ایم سان ملی آیو, تو کیڑی دی تواں جی ملاقات؟ میرے لیے سندھی بولنا ضروری تو نہیں ہے. نہیں نہیں, آپ اردو میں بول لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ملاقات مقاصد کے مطابق کسی حد تک تو ہوئی ہے, شکر اللہ کا. ظاہر دعوت اسلامی جب بھی کسی سے ملے گی تو سیاسی مقاصد تو ہے ہی نہیں. جو بھی مقاصد ہوں گے وہ نیکی کی دعوت اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت ہی مقاصد ہوں گے. جس طرح پریسیڈنٹ کو, صدر صاحب کو ہم نے لیٹر دیا تھا, وزیر اعظم کو ہم نے لیٹر دیا, اس طرح ہم نے یہ ہیڈ آف دا پروونس ہوتے ہیں جی, صوبہ سندھ کی یہ ایک سب سے بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے وزیر اعلیٰ, تو انہیں بھی ہم نے وہی نیکی کی دعوت پر مبنی اور جو کچھ چھوٹی موٹی مسائل ہوتے ہیں, خاص طور پر جو سندھ میں کاروکاری کی جو رسم بد ہے جس میں عورتوں کی بہت زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے, اس پر ہم نے ان کو عرض کیا ہے. لیکن حسب معمول ہم نے پہلے یہی کیا کہ ہم نے پہلے ان کو وہ ہمارے لیٹر دیے, ان کے سیکریٹری بھی تھے اور ایک اور بھی تھے, تو ہم نے کہا پہلے آپ پڑھ لیں اس کو. تو انہوں نے ماشاءاللہ پہلے پورا پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد پھر ان کا ایک اچھا رسپانس تھا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس سے زیادہ ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ لیٹر اگر مدری چینل کی اسکرین پر دکھا دیا جائے تو کہ ماشاءاللہ ہماری یہ کتنی شاندار کاوش ہے کہ ہمارے نگران شورا یا ہمارا جب بھی وفد ملتا ہے تو ان صاحب اقتدار لوگوں کو باقاعدہ مکتوب دیا جاتا ہے اور انہیں بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, اور بعض اوقات تو اس میں اتنا خوبصورت مواد ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, کہ ماشاءاللہ انہیں ان کی ذمہ داری کا بھی احساس دلانے کی کوشش ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کی ایک شاندار کاوش ہے ماشاءاللہ. اس مکتوب کے کچھ مندرجات کے بارے میں بتائیں گے؟ وہ جیسے ایک تو آپ نے کاروکاری کا بتایا, اس کے علاوہ مطلب کہ وہ وہی ہے ایک عبدالحبیب بھائی جو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو منشیات, ان کو ہم نے بتایا کہ جب ہم یو کے میں گئے تھے اور وہاں ہم نے جیل میں جا کر ہم نے بات چیت کی تھی, تو وہاں پر زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ڈرگس سپلائی کرنے کی وجہ سے جیلوں میں گئے تھے. تو ایک ہوتا ہے ڈرگس ایڈکٹ, ڈرگس لے رہا ہوتا ہے, نشہ لے رہا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے نشہ سپلائی کر رہا ہوتا ہے. اب نشہ سپلائی جو کر رہا ہے تو اس کو کہیں سے یہ آئٹم مل رہا ہے تو بیچ رہا ہے نا, صحیح, تو اس کو روکنا تو انتظامیہ کا کام ہے نا. بالکل صحیح. تو ایک تو اس ٹاپک پر بات چیت ہوئی. پھر ہم نے ان کو ایک آفر بھی کی کہ آپ اپنے جو پرائمری سے لے کر اوپر تک کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں, دعوت اسلامی کے الحمدللہ ہزاروں لاکھوں مبلغین ہیں, اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی ہیں, اسلامی بہنیں پردے میں بھی اور اسلامی بھائی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں مطلب کہ بتائیں تو ہم انشاءاللہ اسکول اور کالجز میں جا کر اس ٹاپک پر ہم جا کر بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور اسٹوڈنٹس کے اندر ایک خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو اس لعنت سے کیسے بچنا ہے اس پر ہم انشاءاللہ ان کو کوشش کرتے ہیں. ظاہر ایک پاکستان اس وقت دنیا کا مین ملک ہے جس میں سب سے زیادہ یوتھ ہے, سب سے زیادہ نوجوان یہ پاکستان میں دنیا میں. I think if I'm not wrong کہ 60 سے 65% یوتھ ہمارے ملک کے اندر ہے. اب ینگ اتنا ہے ہمارے ملک کے اندر, یعنی نوجوان اور جوان اتنے ہمارے ملک کے اندر کہ جہاں ایز اے تبلیغ کے نام پر ہمارے منہ میں ایک پانی آنا چاہیے کہ ان کو نیکی کی دعوت دیں. اس طرح دنیا کی اور مال کی محبت میں اور اس طرح کی کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ, ان کے منہ میں بھی گندا پانی آتا ہوگا کہ ان کو نشے کا عادی بنائیں. استغفر اللہ. اور وہ کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں یہ آپ معلومات لے سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تقریباً 70%
جو کالج یونیورسٹی کے اندر 70% نشہ سپلائی کیا جاتا ہے، 70% ہمارا انوالوڈ ہے، جن کالج تعلیمی ادارہ نشے کے اس میں سپلائی میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو اب لڑکھڑاتا پاؤں اپنے آپ کو سہارا نہیں دے سکتا تو ایک قوم و ملت کو اور دین کے کام کو کیا یہ سپورٹ کر سکے گا؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو ہم نے کچھ حدیثیں بھی بیان کی تھی کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد عطا فرمایا ہے کہ کس طرح نیکی کی دعوت کے وہ حاکم جو ہوتے ہیں ان کے تعلق سے، اگر بڑی اسکرین پر کر دے تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے یہ سب کھولنا ماشاءاللہ اسکرین پر کافی بڑا کر کے انہوں نے دکھایا ہے ایک بار، تو ناظرین اس کو تو یہ قرآن کریم کی پہلے ایک آیت کریمہ ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی، جن میں اللہ تعالیٰ جب تمہیں، یہ آیت کریمہ ہے سورہ قرآن کریم کی، کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے۔ تو ایک نیکی کی دعوت کے طور پر ان کو یہ ہم نے عرض کیا، پھر نشہ کے طور پر، پھر کاروکاری کی جو رسم ہے اس کے طور پر، شراب کی تباہ کاری کے حوالے سے، اور جوا اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے۔ اور دعوت اسلامی کی جو 40 سالہ جو یہ ایک ایکسپرٹیز ہیں نیکی کی دعوت و تبلیغ دین کے موضوع پر، اس کے تعلق سے ہوا۔ پھر ہمارا 2-3 اور دارالمدینہ یونیورسٹیز کے کچھ میٹرز تھے، تو چند ایک تنظیمی میٹرز بھی تھے جو ان سے ڈسکس ہوئے۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا جو میں نے وہاں بھی کہا کہ جس طرح بڑی تسلی کے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا بھی کہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کر اس طرح تسلی کے ساتھ ہماری بات سنیں گے، یعنی ہمارے پاس انہوں نے پورا ٹائم دیا، میں کہہ سکتا ہوں عموماً اتھارٹیز اتنا ٹائم دیتی نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کے ان اسلام بھائی کو انہوں نے پورا ٹائم دیا، تسلی سے بات سنی۔ ہم 2-4 فائلیں لے کر گئے، ہاتھوں ہاتھ انہوں نے فائلوں پر اپنے ریمارکس کر کے ہاتھوں ہاتھ دی۔ آگے فائلیں کیا آپ کی پرسنل کوئی فائلیں تھیں؟ دعوت اسلامی اگر میری پرسنل ہے تو پرسنل ہے، واہ، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو بھی عاشق رسول ہوگا اس کو خوشی ہوگی کہ جب بھی دعوت اسلامی کا وفد جائے گا تو اسلام و سنیت کی خدمت کے لیے جائے گا، دعوت اسلامی کے لیے جائے گا، اپنے ذاتی کام کے لیے جائے گا، تو یہاں آ کر عبدالحبیب پہ پوچھتے بھی نہیں کہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے وہ پیچھے سے ہوتا، اور پیچھے سے کچھ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی میں جو بھی ہے نا ٹاپ دا ٹیبل ہے، انڈر دا ٹیبل نہیں ہے۔ الحمدللہ، اور انڈر اس سوشل میڈیا کے اور اس طرح کے دور کے اندر انڈر دا ٹیبل کچھ رہ بھی نہیں سکتا ہے، تو اور ہے بھی نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے باقاعدہ ان کو کہا تھا کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پر ہم سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، لیکن ظاہر ہے سیاستدانوں سے آپ ملتے ہیں حضرت، سیاستدانوں کے بعض کام بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسا کام کرتے ہیں جو کافی لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے، آپ ان کو بلاتے بھی ہیں فیضان مدینہ میں، ان سے خود جا کر ملتے ہیں، تو ان کے تو بعض اوقات کام بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کام تو کئیوں کے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم تو سب کو بلاتے اس لیے کہ ٹھیک ہو جائیں۔ نیکی کی دعوت دینی ہے، ہر طبقے کو نیکی کی دعوت دینی ہے، کیا مطلب کہ ہم تو خیر ان علماء کی دلیل اپنے لیے نہیں لے سکتے کہ جو علماء ارباب اقتدار کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دے کر انہیں خطا اور غلطیوں سے اور انہیں اور غلط کاموں سے بچایا کرتے تھے، میں ان کی دلیل نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، اور یہاں اخلاص کا دور دور تک پتہ نہیں، اللہ، یہ اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ہوتا رہتا تھا، ہمارے بزرگوں نے ان کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دی ہے، برائی سے منع کیا ہے، اور دعوت اسلامی بھی اسی طرح کوشش کرتی ہے الحمدللہ کہ حتی الامکان کوشش کی جائے، انہیں ثواب جاریہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے، بہت سارے نیکی کی دعوت کا بھی وہاں گفتگو ہوتی ہے، تو پھر لیکن نو ڈاؤٹ رسپانس اچھا ملتا ہے، دعوت اسلامی کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ یہ ان سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ تو ہونا نہیں ہے، پھر بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا، جی، تو یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم ہمارے نگران شورا کو، دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کو اور ان کی کاوشوں کو اپنی یہ بات آخری نہیں ہے، یہ تو سلسلہ چلتا جاری رہے گا ہے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ۔ اتنی بڑی تحریک ہے تو ظاہر ہے کہ سرور جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان سے بھی ملنا اب پڑتا ہے۔ آتے ہیں، اب پچھلے دنوں امیل سنت کی میرا خیال ہے کوئی سات ملاقاتیں تو ہو گئی ہیں، جی، 7 دن سے کنٹینیو ملاقاتیں ہیں، معاشرے کا شاید ہر طبقہ ہی کم و بیش
آیا ہے اور اس نے عیادت کی ہے تو یہ تو ہونا چاہیے, دعوت سب کو دینی چاہیے. ہاں, جس کو دعوت دینا, جس کو لانا ناجائز ہو, حرام ہو, خلاف شرع ہو, وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, سیدھی سی بات یہ. 7 ملاقاتیں جو ہے وہ تعزیت کے لیے آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں سے لوگ آئے اور مختلف شعبوں سے لوگ آئے. تو حضور آپ آج ذہنی آزمائش میں تشریف لائے اور پھر بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے, پھر بھی کرم فرمائیے گا اور باقی فرمائیں کہ سلسلے کو ابھی ہم اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. مزید کچھ مدنی پھول آپ ناظرین کو دینا چاہیں؟ نہیں, میں تو بس آیا نہیں تھا. جی, ہمارا ارادہ تھا کہ سلسلے کے شروع میں آپ سے کچھ مدنی پھول لینے تھے, لیکن آج آپ کا لائیو سلسلہ نہیں ہوا تو بڑا اچھا کیا کہ آپ منچ پر آ گئے. اور کئی کالیں بھی آتی ہیں نگران شورا کو کب لائیں گے, تو چلیں آج ان کا بھی جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کر دو. الحمدللہ ہماری اماں بھی گھر پر آ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرو کہ دعا کرے اللہ مزید صحت دے. آج انہیں ہاسپٹل ہی لے کے گیا تھا اور اس میں پھر میرا جو 8:30 بجے لائیو سلسلہ تھا وہ بھی رہ گیا. ذہنی آزمائش مظفر آباد بہت دور سے آئے, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے پرچی لکھ کر دیے, چلیں آپ ڈائریکٹ کہہ دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حاجی صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ حاجی صاحب کون ہے پہلے بتائیں؟ یہ تو بہت زیادہ حاجی صاحب ہے. نہیں, آج تو مجلس حج و عمرہ بھی آئی ہوئی ہے. جی میری مراد نگران شورا صاحب جی. عمران صاحب. جی, عرض یہ ہے نا کہ بعض اسلامی بھائی دور دراز سے آئیں تو کسی نہ کسی بہانے سے یہاں پر پہنچے. ایک تو یہ کہ سب نے مدینہ جانا ہوتا ہے, یہ آرزو ہوتی ہے سب کی, اور پھر سب پہنچ بھی نہیں سکتے. تو دوسرا باب المدینہ یہ ہے. تو یہاں پر ہم بھی کشمیر سے آئے اور دیگر اسلامی بھائی بھی دور دراز سے آئے, تو ہماری دل کی خواہش یہ ہے کہ امیر علیہ سنت سے ہماری سبحان اللہ, آپ عرض کریں کہ وہ ہم مطلب ملاقات کا موقع دیں. یہ تو بالکل آپ کی جو گفتگو ہے نا اتنی سمجھ میں آنے والی ہے, اور آپ کو تو یہ شروع سے جب آپ نے ذہنی آزمائش میں جب آپ فائنل ہوئے نا, مطلب کہ آنا ہے, تو آپ کو اس وقت یہاں کی مجلس کو کہہ دینا چاہیے تھا. ملاقات کرواؤ گے تو آئیں گے. نہیں, ایسا نہیں کریں, ہماری ٹیم بس ایسا نہ کریں, ہماری ذہنی آزمائش شروع نہ کریں. ان کا کام تھا, آپ کی ذہنی نہیں, آپ کی آزمائش ہی آزمائش. چلیں انشاءاللہ آپ کی آرزو پہنچ گئی ہے انشاءاللہ, اور ہم امید ہے کہ امیر علیہ نہیں بالکل اس کو دبانا نہیں ہے, یہ روز یہاں ہوتے ہیں, یہ نا مین آدمی. تو آپ اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ نمبر ادھر سے ادھر کیسے اسکور بورڈ نہیں گھوم جاتا ہمارا, یہ انہوں نے گھما دیا ہے. چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, اللہ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اب کتنے باقی ہیں؟ بس 2 سوال باقی ہیں. نہیں, وہ پروگرام کتنے باقی؟ پروگرام تو ابھی 32 تک جائیں گے, لیکن اصل میں جو ٹیم آج اللہ نہ کرے پیچھے رہ جائے گی, بلکہ جو آگے بھی رہ جائے گی شاید بھی واپس جاتے ہیں نا 2-3 سال انشاءاللہ. 2 سوال باقی ہیں جناب, درست کیجئے کہ, اور اب تھوڑا سا میرے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے. چلو منی سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں جلدی دکھائیے, پہلے بیل پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے کیونکہ لاہور والے 4 نمبر سے پیچھے ہیں. اگر مقابلے میں انہوں نے واپس آنا ہے تو یہ